فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاغلبن انا ورسلی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ چونکہ جو مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا تو یہ کہہ کے لیا گیا تھا کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے، تو مجلس باقاعدہ اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے ہوتی 1 گھنٹے کی۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور آخر میں 2 سے 3 منٹ کے صرف مصائب ہوں گے، تاکہ جو طریقہ ہمارا ہے اہل بیت سے توسل کرنے کا، ہمارا جب کوئی عزیز مرتا ہے تو ہم عزیز کی مجلس نہیں کرتے، اہل بیت کی مجلس کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ عزیز جاں ہمارا رہبر ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، تو ہم اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں گے۔ بہرحال باتیں علماء نے جو ضروری تھیں وہ سب بیان کر دی، اور کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن بالآخر 2-3 باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ چھوٹا سا قریہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ آئے ہیں، آپ کی آواز پتہ نہیں کہاں پہنچے نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ میدان عمل میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو یہ یقین ہوتا کہ میرے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہر کام شریعت میں فائدے کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ وظیفے کی ادائیگی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے سے ٹرمپ ہماری بات کو مان نہیں لے گا، نیتن یاہو سدھر نہیں جائے گا، لیکن ایک چیز ہے، جب جناب یوسف کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، جناب یوسف کو خریدا جا رہا تھا، مصر کے بازار میں ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا، جناب یوسف بہت خوبصورت تھے، تو لوگ بولیاں لگا رہے تھے اور مجمع لگا ہوا تھا، تو ایک خاتون تھی ضعیف، عصا لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، اور چند سکے ہاتھ میں لے کے آئی۔ اس نے کہا ہٹو ہٹو، ہم بھی یوسف کو خریدیں گے۔ میں کہا کتنی قیمت لے کے آئی ہو؟ کہا چند سکے ہیں۔ کہ یہاں ہزاروں سکوں میں کوئی یوسف کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم چند سکے لے آئی ہو یوسف کو خریدنے کے لیے، تمہارے پاس قیمت ہے خریدنے کی؟ تو اس ضعیفہ نے کہا مجھے پتا کہ میں نہیں خرید پاؤں گی، میری حیثیت نہیں ہے اتنی۔ کہ پھر آئی کیوں ہو؟ کہ میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ کل جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ تیار ہوگی تو اس لسٹ میں میرا نام بھی ہوگا۔ جب کل خدا کے سامنے حق کی حمایت کرنے والوں کی لسٹ تیار ہوگی تو مصطفیٰ آباد کے مومنین کا بھی نام ہوگا۔ تھے کم لیکن حق کی حمایت کے لیے رات میں 11 بجے آ کے بیٹھ گئے۔ لہذا ہر کام فائدے کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ وظیفہ ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو ابھی تک نہیں کہی گئی وہ خواتین سے متعلق ہے کہ اس جلسے میں خواتین بھی برابر کی شریک ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئی میری ماں بہنیں۔ بچے اتنی رات تک دیہاتوں میں تو نہیں جاگتے ہیں، شہروں میں جاگتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو مائیں ہیں ان کی آغوش بڑی پاک و پاکیزہ ہے، ان کی قدر کریے، انہی آغوش میں رہبر پلتے ہیں۔ رہبروں کی تربیت پاک و پاکیزہ ماں کی آغوش میں ہوتی ہے۔ جہاں ماں کے اندر کردار نہیں پایا جاتا وہاں رہبروں کا بھی فقدان پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا، تیسرا گیا تو چوتھا آ گیا۔ یہ اتنے تیار کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کی ماؤں کی پرورش بہت معتبر ہے، ان کی آغوش کا اعتبار بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ نقل کر دوں تاکہ میری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں کہ وہ جو آئی ہیں تو ان کا آنے کا فائدہ کیا ہے، کہ انسان کے اندر جذبہ ایثار ہونا چاہیے، جذبہ شہادت ہونا چاہیے۔ آقا رسولی ایک نوحہ خان ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گودیں کتنی پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں جس میں رہبر پلتے ہیں، جس میں رہبروں کی تربیت ہوتی ہے۔ آقا رسولی ایک بہت بڑے نوحہ خان ہیں ایران میں، اردو زبان میں اگر آپ کہیں تو ندیم سرور کے برابر کے نوحہ خان ہیں، اتنے اس لیول کے۔ تو ایک جگہ پہ ایران کے لیے
چندہ جمع ہو رہا تھا، لوگ کمک جمع کر رہے تھے، مدد جمع کر رہے تھے، تو آقا رسولی کہتے ہیں ایک کاؤنٹر پہ مجھے بھی بٹھا دیا گیا لے جا کر کہ آپ بیٹھیے، آپ کو دیکھ کے لوگ آئیں گے پیسہ دینے کے لیے۔ تو آقا رسولی کہتے ہیں کہ جب میں کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے، دونوں ہاتھ سے ایک ایک کنگن اتارا، یوں کنگن اتارا اور میری میز پہ رکھ کے چلی جا رہی تھی۔ تو آقا رسولی نے اس کو آواز دے کے بلایا کہ یہ خانم ادھر آئیے، آپ نے بالآخر 2 سونے کے کنگن دیے، رسید تو لیتی جائیے، اس کی رسید تو لے کے 2 سونے کے کنگن 20 گرام کے تو ہوں گے، 20 گرام قیمت ہوتی ہے سونے کی۔ تو جانتے اس خاتون نے کیا کہا بیٹا رسولی، میں نے اس انقلاب کی بقا کے لیے 4 بیٹے دے دیے، اس کی رسید تو مانگی نہیں، تم یہ توقع رکھتے ہو مجھ سے کہ میں اس 2 کنگن کی رسید مانگوں گی؟ جب ماؤں کے اندر قربانی کا اتنا جذبہ پایا جائے تو اس قوم کے اندر رہبروں کی کمی نہیں ہوتی، ایک جاتا ہے دوسرا چلا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا چلا آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دوسری بات جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں صاف طور پہ پروردگار کہہ رہا لاغلبن انا ورسولی، بس غلبہ مجھے حاصل ہے اور میرے رسولوں کو حاصل ہے۔ بالکل مطمئن بیٹھے رہیے، بالکل مطمئن، جس حالات جیسے بھی ہوں، فتح ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ لیکن جو کہ یہ جلسہ رہبر کی تعزیت میں رکھا گیا ہے، تو میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں رہبریت سے متعلق، اور بہت ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے، رہبر کی صفت 2 بیان کی ہے قرآن نے، بسطۃ فی العلم والجسم۔ رہبر قرآن کی نگاہ میں وہ ہو جو پڑھا لکھا بھی ہو اور شجاع بھی ہو۔ بزدل کو ہم اپنا رہبر نہیں بناتے، جو میدانوں کو چھوڑ کے، امت کو چھوڑ کے چلا جائے، اسے ہم اپنا رہبر نہیں بناتے، ہم اسے، اس شجاع انسان کو اپنا رہبر بناتے ہیں جو بنکر میں جانے کے لیے اس وقت تیار ہوتا ہے جب وہ یہ کہے کہ پوری قوم ہمارے ساتھ چلے گی تو ہم جائیں گے اپنی حفاظت کے لیے، اور اگر قوم محفوظ نہیں ہے تو ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہمارے مکتب فکر میں شجاعت بیس ہے رہبریت کا، اور علم بیس ہے رہبریت کا، اور یہ دونوں چیزیں آیت اللہ خامنائی کے اندر بطور کامل پائی جاتی ہیں۔ ابتدائی تقریر میں آپ نے سنا مولانا سے کہ 4000 تقریریں رہبر کی ابھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ 4000 تقریروں سے کسی انسان کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اور اگر شجاعت کو دیکھنا ہے تو ابھی مولانا ضمیر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب اس سے پہلے والی جنگ میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، دھمکیاں دینا شروع کی، تو جس کو دھمکیاں دے رہی تھی وہ دنیا کا سب سے شجاع انسان تھا آقا خامنئی۔ اس نے کہا کہ اب کی کا جو جمعہ آئے گا تہران کے میدان میں پڑھاؤں گا۔ عموماً ہوتا دیکھیے، ایران نے یہ کہا کہ ہم نیتن یاہو کو ڈھونڈ کے ماریں گے کیونکہ وہ مجرم ہے، تب سے غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن یہی دھمکی جب آقا خامنائی کو دی گئی کہ ہم ان کو مار دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو آقا خامنائی نے کہا کہ جب تم نے دھمکی دی ہے تو ہماری شجاعت کو دیکھو، اب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے، میدان میں نماز پڑھائیں گے۔ وہ بہت بڑا میدان ہے، مصلی امام خمینی تہران میں بہت بڑا میدان ہے، کھلا ہوا میدان ہے جس میں کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ 2 گھنٹہ آقا خامنائی اس میدان میں کھڑے رہے، 2 گھنٹہ اس میدان میں موجود رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آقا خامنائی کے اوپر حملہ کرے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ جب انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو بنکروں میں جاتا ہے، یہ کون سا انسان ہے جو میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا؟ اگر تشیع کی تاریخ پڑھی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا، تشیع کا پرانا تعلق میدان سے ہے۔ ہمارا دین بھی میدان میں کامل ہوا، ہمارا دین بھی محفوظ ہوا تو میدان کربلا میں۔ جس میدان میں ہمارا دین کامل ہوا اسے غدیر کہتے ہیں، جس میدان میں ہمارا دین محفوظ ہوا اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہم میدانوں والے ہیں، ہم بنکروں والے نہیں ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ایک مسئلہ تو شجاعت کے مسئلے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ کے پاس صحیح رہبر ہے، اب دیکھیں آپ اس کو کیسے سنتے ہیں، اس مسئلے کو میں قرآن کے دامن میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کے پاس صحیح رہبر ہے تو یاد رکھیے وہ آپ کو مشکل سے نکال لے جائے گا، کوئی وسیلہ نہ ہو مشکل سے نکلنے کا، وہ نکال لے جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو قرآن کے دامن میں لے کے چلتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل یقینی ہو جائے۔ پھر قرآن سے زیادہ یقینی کتاب تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب جناب موسیٰ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اب چلو اب ہم کو مصر چھوڑنا ہے، اب پورا لشکر لے کے
مصر سے نکلنے لگے فلسطین کی طرف جانے کے لیے، تو فرعون کو معلوم ہوا، تو فرعون نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور یہ کہا کہ موسیٰ کے لشکر کا پیچھا کرو، جہاں پکڑو وہاں مار دو، قتل کر دو۔ اب آگے آگے جناب موسیٰ ان کا لشکر، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اور ایک مرحلہ ایسا آیا قرآن نے جو نقل کیا ہے، اب ظاہر کہ میں تو تھا نہیں وہاں پہ، نہ آپ تھے وہاں پہ، لیکن منظر کشی جو قرآن نے کی وہ اس طرح کی ہے کہ دریا ہے، دریا کے پاس جناب موسیٰ ان کا لشکر کھڑا ہے اور دریا کے بالکل سامنے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ ایسے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو اتنے قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو اب ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں لڑنے کے لیے جناب موسیٰ کے لشکر کے پاس، تو انہوں نے چلانا شروع کیا، انا لمدرکون انا لمدرکون، موسیٰ آج تو ہم گئے، آج تو ہم پکڑے گئے۔ بہت ایک قیمتی جملہ جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آج تو ہم پکڑے گئے، آج ہم کو فرعون سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جناب موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا، رہبر پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ الہی رہبر امت کو فنا نہیں ہونے دیتا۔ سب نے کہا انا لمدرکون، میرے سامنے موت آ گئی ہے، فرعون کا لشکر کھڑا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کشتیاں موجود نہیں ہیں پانی میں، کہاں جائیں گے؟ جناب موسیٰ کہتے کلا، ہرگز نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ہرگز نہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا انا معی ربی سیہدین۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، عنقریب وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ کیا لطافت ہے قرآن کی! موسیٰ نے کیا کہا ہے؟ بچانے کی بات نہیں کہی، سیہدین کہا، بتلائے گا۔ یہ ترجمہ لکھا ہے قرآن میں، جا کے پڑھیں، عنقریب ہم کو راستہ بتلائے گا خدا۔ تو موسیٰ نے اللہ سے بچنے کا مطالبہ نہیں کیا، راستہ بتانے کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے تو میں اسے پانی میں راستہ بنا کے بچاؤں گا۔ تو جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ اب یہ سب تو سنا ہے، لیکن اس جملے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ سے کہا کہ وہ جو عصا فرعون کے دربار میں پھینکا تھا، جو اژدہا بن گیا، تو اس کو پھر ایک دفعہ پھینکو پانی پہ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب جو پانی پہ پھینکا تو پل بن گیا۔ اب جیسے پل بنا، اب تو وہاں تو نعرے لگنا شروع ہو گئے، موسیٰ زندہ باد کی، موسیٰ زندہ باد۔ اس نے کہا زندہ باد تو بعد نہیں ہوگا، پہلے یہاں سے نکلو۔ اور جناب موسیٰ نے اپنے پورے لشکر کو لیا اور لے کے پل کے اس طرف فلسطین میں۔ فرعون مسکرانے لگا، تو دیکھا موسیٰ تم نے تو ہمارا کام بہت آسان کر دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر الہی رہبر آپ کے پاس ہے تو آپ کو خطرے سے باہر لے جائے گا۔ فرعون مسکرانے لگا، موسیٰ تم نے تو ہمارا کام بڑا آسان کر دیا، ہم کو اگر پل بنانا ہوتا تو انجینئر بلانے پڑتے، مٹیریل لانا پڑتا، زحمت کرنا پڑتی، پیسہ خرچ کرنا پڑتا۔ فرعون نے کہا چلو موسیٰ کا تعاقب کرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے تعاقب کرنے کے لیے فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کے اس پل کے اوپر آیا، اور درمیانی راستے میں وہ پل ٹوٹ گیا۔ یہاں تک آپ نے سنا ہے۔ اور فرعون ڈوب گیا، آج تک اس کی لاش کو اللہ نے عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سوال، جس راستے سے موسیٰ گزر گئے اس راستے پہ فرعون ڈوب کیسے گیا؟ راستہ تو وہی ہے نا، راستہ تو بدلا نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے، وہ کتنی دیر ہوئی ہوگی، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ پہلے جس راستے سے موسیٰ گزرے تھے اسی راستے پہ فرعون بھی چل رہا تھا اور فرعون کو ڈبو دیا گیا، موسیٰ بچ کے چلے گئے۔ یہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ خبردار یہ نہ سوچنا کہ امتوں کو راستہ بچاتا ہے، الہی رہبر ہے جو امتوں کی نجات کا ضامن بن جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس الہی رہبر موجود ہے تو راستے ہوں یا نہ ہو، پانی پہ راستے بنا کے تمہیں بچا لے گا۔ لہذا راستوں کے پیچھے نہ جانا، رہبر کے پیچھے جانا۔ تیسری اور آخری بات، اگر الہی رہبر آپ کے پاس ہے، جیسا کہ اللہ نے ہم سب کو، مکتب تشیع کو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے مکتب تشیع اتنا کم ہے، کہ جیسے پاک و پاکیزہ رہبر اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں، دوسرے مکتب فکر کو امام نہیں دیے، ویسے دوسرے مکتب فکر میں امام نہیں موجود ہے جیسے پاک و پاکیزہ رہبر ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ جس آغوش میں ان کی تربیت ہوئی ہے وہ پاک و پاکیزہ آغوش ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ رہبر کیسے بچا لے گا، رہبر کیا کر لے گا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے آفت قیامت، پہلے یہی نیوز چینل بہت کہتے تھے کہ دیکھیے 2 دن کے اندر کام تمام ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا، اور فلاں ہو جائے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟
اچھا اب تو نوبت یہ آ گئی ہندوستان میں کہ ہندوستان کے اینکر بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ آقا مجتبیٰ آیت اللہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے، یہ سر پیٹنے والا مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی، ابھی اس سے زیادہ ہوں گی، اس سے زیادہ ہوں گی، متنفر کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن الہی رہبر کے پیچھے جب تک رہیں گے، پانی آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، ظالم آ جائے، ٹرمپ آ جائے، نیتن یاہو آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کے پاس بچانے کا راستہ موجود ہے، جو کہ اس کا ارتباط اپنے پروردگار سے ہے، اور جس کا ارتباط اپنے پروردگار سے ہوتا ہے وہ کبھی امت کو گواتا نہیں ہے، امت کو بچا لیتا ہے۔ آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں، بس وہ یہ ہے کہ اصل اگر آپ یہ دیکھیں کہ مقابلہ دیکھیں اسلحوں کا، کہ کسی بزرگوار نے یہ پڑھا تھا کہ اب اسلحے سے جنگ نہیں لڑی جاتی، واقعاً ایسا ہی ہے، جنگ اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑی جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنگ احد میں جب ابو دجانہ انصاری کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ رسول اکرم کے پاس آئے اور کہنے کہ رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول اکرم نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، وہ اٹھا کے دے دیا ابو دجانہ انصاری کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میدان جنگ میں تلوار چاہیے یا کھجور کی ٹہنی چاہیے؟ اب رسول نے دی تھی تو ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے کہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا اس کا رسول کے اوپر شک کر کے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے بھی کچھ دیر کے بعد ابو دجانہ انصاری رسول سے ضرور کہیں گے یہ بات کہ یا رسول اللہ آپ کو تلوار دینا چاہیے تھی، آپ نے کھجور کی ٹہنی دے دی۔ لیکن ابو دجانہ انصاری کا کھجور کی ٹہنی لے کے چلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میدان جنگ میں میدان جہاد میں مجاہد کھجور کی ٹہنی کے بھروسے پہ نہیں، خدا کے اعتماد پہ آتا ہے۔ غور کیا؟ تو بظاہر امریکہ اور اسرائیل اور ایران کا اسلحے سے کوئی مقابلہ نہیں، ان کے پاس F-35، اللہ اکبر کیا قصیدے پڑھے گئے تھے، اور ایک $3000 کی میزائل نے 838 کروڑ کے فائٹر پلین کو مار دیا۔ فلاں جگہ جا کے نشانہ لگ گیا، فلاں جگہ جا کے نشانہ لگ گیا، فلاں بیڑے کو مار دیا۔ یہ سارے نشانے لگتے کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ ان کے پاس نشانے کو روکنے کے لیے، میزائلوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم ہے، تھار ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، کتنے تو ختم ہو گئے، کتنے بچے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اہتمام، اتنے انتظام کے بعد بھی ادھر کے ساری میزائلوں کے نشانے لگ کیوں رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ رہبر کا کمال ہوتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے F-35 کو مار کے کیا، لوگ بعض کو تو چکر آ گیا کہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ خریدیں گے، یہ خرید سکتے ہیں، انہوں نے کہا اب کیا خریدیں، جسے $3000 کی میزائل مار دے۔ تو اب سوال تو یہی ہے کہ ادھر سے جو جا رہا ہے وہ نشانے پہ لگ رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ نشانے پہ لگ رہا ہے۔ پھر قرآن کے دامن میں آپ کو لے کے چلوں گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کس انداز میں آپ سنتے ہیں، اگر ابابیل کے پنجوں سے نکلنے والے وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے اپنا نشانہ چوک جاتے تو ایران کی طرف سے چلنے والی میزائل بھی اپنا نشانہ چوک جاتی۔ نہ ابابیل کے پنجوں سے نکلنے والے سنگریزوں کا نشانہ چوکا، نہ ایران کی طرف سے چلنے والی میزائلوں کا نشانہ چوکا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے، وہ بھی حکم الہی سے تھا، یہ بھی حکم الہی سے ہے۔ جب حملہ حکم الہی سے ہوتا ہے تو سارے اسلحے ایک طرف ہوتے ہیں، حق والوں کا نشانہ چوک ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس میں نے بات کو ختم کیا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ ادھر رہبر کے اوپر نگاہوں کو ٹکائے رہیے، بہت سی باتیں ہوں گی، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اپنوں میں سے لوگ کہیں گے ارے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ارے ہم ان سے مل چکے ہیں، ابھی اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو دشمن قبول نہ کرے، حق میں حق والا وہی ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کیا، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو قرآن سے جا کے ثابت کرتا، جو ٹرمپ نے کہا ہے، جس لہجے میں کہا تھا کہ جب ایران اپنا رہبر چنے گا تو ہماری اجازت سے چنے گا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا، قرآن میں یہ لہجہ ہے کہ ہے نہیں ہے لہجہ؟ اگر ہے تو کس کا ہے یہ لہجہ؟ تو اگر جس کا لہجہ قرآن میں اس وقت ہوگا، اس کا لہجہ اس وقت بھی ہوگا۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، لیکن اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ جب امام خمینی سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، پروردگار ہے، یہ انقلاب پروردگار کا ہمارا نہیں ہے۔ اور جب رہبر سے پوچھا گیا تو رہبر نے تو ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم سے بہتر انسان آ کے اس کرسی پہ بیٹھے گا۔
اور ہم سے بہتر حالات پیدا کرے گا، انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ لیکن بالآخر جسے 36 سال سے رہبری کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کا جنازہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، کتنے لوگوں نے مجھے فون کیا اور بس یہی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کب اٹھے گا جنازہ، کیونکہ امت کے رہبر کا جنازہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی نہیں اٹھے گا، جب جنگ ختم ہو جائے گی، جب حالات بہتر ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے رہبر کو الوداع کہنے کے لیے۔ بس یہیں پہ دل دکھتا ہے عزیزو، ہمارا رہبر دنیا سے گیا، مظلومیت کی حالت میں دنیا سے گیا، لیکن جنازہ ابھی رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، ہم سب ہوگا انشاءاللہ، شان و شوکت سے ہوگا۔ جب حالات بہتر ہوں گے تو دیکھیے گا آپ ایران کی سڑکوں پہ کتنے لوگ آئیں گے جو رہبر کو الوداع کہیں گے، جو رہبر کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لیکن ایک لاشا ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آیا، سبط نبی کا لاشا تھا کربلا کے میدان میں۔ 11 محرم کی صبح جب ایک بہن کربلا سے گزر رہی تھی، اللہ اکبر، آپ نے سنا ہے کہ رہبر جہاں پہ موجود تھے اس کے اوپر 30 بم گرائے گئے۔ یہ عزیزو، جب 30 بم گرے ہوں گے تو رہبر کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، کسی نے تصویر نہیں دیکھی۔ لیکن عزیزو، ایک طرف رہبر کا جسم ہے، ایک طرف نبی کے نواسے کا کربلا میں جسم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جو کربلا کو 11 محرم کی صبح میں نے دیکھا۔ ایک بہن کبھی اس لاشے کے قریب، کبھی اس لاشے کے قریب، اور جا کے یہی کہتی ہے انتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا بھائی ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ بہن جو بھائی کو سائے سے پہچان لے، وہ حسین کے جسم کو کیوں نہیں پہچان سکی؟ اس لیے کہ عصر عاشور حسین کے جسم پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ چاہنے والی بہن کو پہچاننے میں مشکل آ رہی تھی۔ اور جب زینب نے بھائی کے جسم کو پہچان لیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو بہن تمہیں کفن ضرور دیتی۔ ابھی بہن بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ زینب کی نگاہ بھتیجے سید سجاد کے چہرے پہ پڑی، دیکھا چہرے کا رنگ متغیر، بھائی کے غم کو بھولی، بھتیجے کے پاس آ کے کہتی، میرے لال یہ قیامت کے آثار تمہارے اوپر کیسے طاری ہے، یہ موت کے آثار کیوں کر طاری ہے؟ کہے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے کشتہ آئے نجس کو دفن کر لیا، میرے بابا کا لاشا مقتل میں پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیوں کر نہ مر جائے جس کے ہاتھ میں ہتکڑی ہو، پیروں میں بیڑیا، اس کے بابا کا لاشا مقتل میں پڑا ہو۔ پھوپھی نے بھتیجے کو تسلی دی، اے میرے لال گھبرانا نہیں، تمہارے بابا کو غسل و کفن بھی دیا جائے گا، روزہ بھی بنے گا، لوگ زائرین زیارت کرنے بھی آئیں گے۔ بہن پہ پھوپھی نے بھتیجے کو سمجھا دیا، لیکن ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہتی، نانا آپ کی نماز جنازہ ملائکہ آسمان نے پڑھائی، یہ آپ کا حسین ہے جو جلتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی کہنے والا نہیں یہ نبی کا نواسا ہے، اسے بھی 2 گز کفن دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، مراج کرام، انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگار حق و باطل کی اس لڑائی میں حق کو پیروز فرما، باطل کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ایران کے مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مقام معظم رہبری اور جملہ و افراد کے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔